شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل ہارر اردو سینٹر میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ اچھا ناول سلیکٹ کیا ہے، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ وجیہہ سحر اس کی رائٹر ہے اور ناول کا نیم ہے کھجور کا درخت، جو کہ بہت ہی دل دہلا دینے والے واقعات پر مبنی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک پرسرار جن کی۔ شروع کرتے ہیں کھجور کا درخت ناول کی آج فرسٹ ایپیسوڈ۔ میں تو پورے 10 جھولے لے کر ہی نیچے اتروں گی، حجاب نے یہ کہہ کر اپنی پینگ کا جھولا جھولتے ہوئے بہت اونچی لے گئی، جبکہ اس کے پاس کھڑی اس کی دونوں بہنیں تحریم اور ثانیہ چیخ کر کہنے لگیں، بس کرو حجاب بیگم، زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کافی دیر سے جھولے لے رہی ہو، اب ہماری باری ہے، نیچے اترو، ہمیں بھی لینے دو۔ میں نے کہا نا، جب تک میں 10 جھولے نہیں لوں گی میں نیچے نہیں اتروں گی، چاہے تم لوگ جو مرضی کہتی رہو۔ جیسے ہی پینگ جھولتی ہوئی نیچے کو آئی تو تحریم نے اس کی رسی کو پکڑا تو حجاب منہ کے بل نیچے گر گئی۔ ابھی حجاب کو نیچے گرے 1 منٹ ہی ہوا تھا، وہ در سے کرا رہی تھی، تبھی ایک دم سے پیچھے سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ دیکھا تو ہاتھ میں بیلنا لیے ہوئے صباحت بیگم آ رہی تھی اور آ کر یہ کہہ رہی تھی، تم تینوں کو میں نے 1000 بار منع کیا ہے کہ گھر سے باہر آ کر اس جامن کے درخت کے پاس جھولے مت لیا کرو، آخر تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ امی کو غصے سے آتا دیکھ کر تحریم اور ثانیہ نے تو دوڑ لگا دی، جبکہ حجاب وہاں پر گری ہوئی تھی۔ جیسے حجاب نے دیکھا کہ امی کے ہاتھ میں تو بیلنا ہے، حجاب کو اپنی درد بھول گئی اور وہ تحریم اور ثانیہ سے پہلے چھلانگیں لگاتی ہوئی گھر پہنچ گئی۔ گھر میں جاتے ہی وہ تینوں بہنیں اپنے کمرے میں چلی گئیں اور اندر جاتے ساتھ ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگ گئیں۔ حجاب بری طرح چیخ رہی تھی، تحریم تم نے مجھے نیچے کیوں گرایا؟ اگر مجھے زیادہ چوٹ لگ جاتی تو میں کیا کرتی؟ تم نیچے اتر ہی نہیں رہی تھی، اتنی دیر سے تم جھولے لے رہی تھی، پہلے ہی تمہیں پتہ ہے کہ امی ہمیں وہاں پر جھولے نہیں لینے دیتی، پتہ نہیں امی کو کیا ہے، امی جو بھی کہتی ہے ٹھیک کہتی ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا، اسی لیے وہ روکتی ہے۔ تبھی ایک دم سے صباحت بیگم کی اونچی آواز آئی، ابھی تم لوگوں کو میں ٹھیک کرتی ہوں، باہر نکلو، تم لوگوں کو منع کیا ہے نا، تمہارے ابا کو بالکل بھی نہیں پسند، تم لوگ گھر سے باہر نکل کر اس جامن کے درخت کے اوپر لگے جھولے کو جا کر جھولتی رہتی ہو، تم لوگ اب جوان لڑکیوں ہو، تم لوگوں کا اس طرح سے گھر سے باہر جانا بالکل بھی بہتر نہیں ہے۔ یہ کہتی ہوئی امی کمرے میں آ گئیں، تینوں بہنیں منہ نیچے کیے بیٹھی ہوئی تھیں۔ تبھی صباحت بیگم نے حجاب کو مخاطب کیا، حجاب تم سے تو مجھے بالکل بھی یہ توقع نہیں تھی، تم ان کی بڑی بہن ہو نا، جو کچھ تم کرو گی وہی یہ کریں گی، تمہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے، تمہارے ابا بالکل پسند نہیں کرتے کہ تم لوگ گھر سے باہر نکلو اور اتنی دیر تک اس جامن کے پیڑ پر لگے جھولے کو جھولتی رہو، آخر تم لوگ میری بات کیوں نہیں مانتی؟ تبھی ایک دم سے ثانیہ مسکرانے لگی، او ہو امی، کیا ہو گیا؟ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا، ویسے بھی ہمارے گھر کے آس پاس کوئی اور گھر تو ہے نہیں، سارے گھر دور دور ہی ہیں، اور اگر ہمیں کوئی نظر آتا بھی ہے تو ہم فوراً گھر آ جاتی ہیں، کبھی کبھی جانے دیا کرے نا، بس بہت ہوگی تم لوگوں کی بحث، اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اور جو ٹائم تم لوگ فری ہوتی ہو میرے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرو، تم تینوں بہنیں اس گھر کی بیٹیاں ہو، اور بیٹیاں گھروں میں ہی رہتی ہیں، باہر اچھی نہیں لگتی، آئندہ تم لوگوں کو اگر میں نے اس جامن کے درخت کے پاس جاتے دیکھا تو تم لوگوں کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ یہ کہہ کر امی باہر چلی گئیں۔ تبھی وہ تینوں بہنیں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگیں، پتہ نہیں امی کو کیا ہے، اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہمیں اگر وہاں پر کوئی نامحرم نظر آئے تو ہم فوراً سے گھر آ جائیں، کاش ہم لوگوں کے آنگن میں بھی کوئی بڑا سا جامن کا درخت ہوتا تو ہم لوگ اس کے اوپر ایک جھولا لگا لیتے اور سارا دن اس جھولے کو جھولتی رہتی۔ حجاب نے بہت زیادہ اداس دل کے ساتھ کہا۔ تبھی تحریم بولی، او ہو اب اتنی بھی بات کوئی نہیں ہے، امی بہت اچھی ہیں، امی کو ہم پیار سے منا کر کبھی کبھی جھولا جھولنے چلے جایا کریں گے، پتہ نہیں آخر اس جھولے کے بارے میں لوگ اتنی عجیب و غریب باتیں کیوں کرتے ہیں، آخر کیوں جھولے کے پاس جانے نہیں دیتے کسی کو بھی، ہمیں تو آج تک وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد احسان الحق صاحب گھر میں آئے اور آتے ساتھ کہنے لگے، کہاں ہیں میری تینوں بیٹیاں؟ ان کے لیے دیکھو میں کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا ہوں، جلدی سے آ جاؤ میرے پاس۔ تبھی تینوں بہنیں دوپٹے سمیٹتی ہوئی اپنے کمروں سے باہر نکلیں۔ اتنی دیر میں احسان الحق صاحب وہاں پر برآمدے میں رکھے ہوئے پلنگ پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے،
یہ میں اپنی شہزادیوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تینوں بہنیں میٹھے کی بہت زیادہ شوقین تھیں، اس لیے احسان الحق صاحب اپنی بیٹیوں کے لیے روز نئی نئی مٹھائیاں لے کر آتے تھے۔ تبھی صباحت نے کہا، آپ نے ہی ان تینوں کو بگاڑ رکھا ہے، میری تو یہ سنتی ہی نہیں ہے، بس اپنی منمانی کرتی ہے اور روز ان کے لیے نئی نئی چیزیں لے کر آتے ہیں، تو کیوں نہ لے کر آؤں۔ یہ میری تینوں بیٹیاں مجھے بہت پیاری ہیں، یہی تو اس گھر کی رونق ہے، ان کے وسیلے سے تو اللہ مجھے اتنا نواز رہا ہے۔ جانتی ہو صباحت بیگم، ہم لوگوں کی دکان بہت زیادہ اچھی چل رہی ہے، یہاں تک کہ ایک ملازم اب پوری دکان کو نہیں سنبھال سکتا۔ اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ میں ایک اور ملازم وہاں پر رکھ لوں، کیونکہ میں بہت زیادہ تھک جاتا ہوں، آج بھی بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ اچھا آپ اٹھ کر فریش ہو جائیں، ابھی ٹیبل پر کھانا لگواتی ہوں۔ ہاں بس میں تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لوں، اس کے بعد کھانا کھاتا ہوں۔ تبھی حجاب چلتی ہوئی اپنے بابا کے پاس آئی اور ان کے پاؤں دبانے لگی۔ بابا آپ کتنے تھک گئے ہیں، آخر آپ کوئی اور ملازم کیوں نہیں رکھ لیتے؟ ہاں بیٹا، اب میں نے یہی سوچا ہے کہ میں دکان پر ایک اور ملازم کو رکھ لوں گا، سارا دن میں اور ایک لڑکا ہم کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، تم لوگوں کے وجہ سے ہی اللہ مجھے اتنا نواز رہا ہے، میری بیٹیاں میری شہزادیاں ہیں، دیکھنا تم لوگوں کو میں ساری خوشیاں دوں گا۔ تبھی حجاب مسکرانے لگ گئی۔ صباحت نے کہا، چلیے اٹھیے، آ جائیے، اب سارے کھانا کھا لیں۔ سب نے رات کا کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے دوران احسان الحق صاحب نے تینوں بیٹیوں سے ان کی پڑھائی کے بارے میں پوچھا۔ حجاب 23 سال کی تھی اور وہ اب کالج جاتی تھی، تحریم 18 سال کی تھی اور ثانیہ 16 سال کی تھی، وہ دونوں ابھی اسکول جاتی تھیں۔ تینوں بہنوں نے کہا، جی ابا پڑھائی تو بہت اچھی جا رہی ہے، بہت اچھی بات ہے بیٹا، پڑھائی میں خوب دل لگا کر پڑھا کرو۔ تبھی ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگ گئیں۔ صباحت بیگم تھوڑی تھوڑی الجھی رہتی تھی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تینوں بہنیں کالج چلی گئیں۔ تینوں بہنیں تیار ہوئیں، حجاب کالج کے لیے چلی گئی اور دونوں بہنیں اسکول چلی گئیں، اور احسان الحق صاحب تیار ہو کر اپنی دکان پر چلے گئے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سب جب اپنے اپنے کام پر چلے گئے تو گھر بالکل خالی ہو گیا۔ صباحت بیگم بہت زیادہ پریشان تھی، ان کی پریشانی کی وجہ تھی حجاب کے ساتھ ہونے والے عجیب و غریب واقعات جو پچھلے ایک ہفتے سے اس کے ساتھ ہو رہے تھے۔ حجاب اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ اسی جامن کے درخت کے اوپر لگی ہوئی پینگ پر جھولے لے رہی تھی۔ تبھی جامن کے درخت سے تھوڑا ہی دور کھجور کے درخت کے پاس سے اس کو کسی کے درد میں کراہنے کی آواز آئی، تو حجاب نے جھولا روک کر اس طرف جانا چاہا۔ اس کی دونوں بہنوں نے بہت روکا، آپ بھی اس درخت کے پاس مت جانا، سب کہتے ہیں کہ وہاں پر کسی چیز کا بسیرا ہے۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہی حجاب وہاں پر گئی تو ایک بوڑھا شخص زمین پر بیٹھا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، میری طبیعت بہت سا خراب ہے، مجھے پانی پلا دو۔ حجاب نے جب سنا تو بھاگتی ہوئی اپنے گھر گئی، پانی کا گلاس لے کر واپس آئی، آ کر دیکھا تو کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھا بوڑھا شخص غائب ہو چکا تھا۔ کہاں گیا وہ آدمی؟ وہ تو ابھی یہیں پر بیٹھا تھا، وہ تو اتنی تکلیف میں تھا، آخر کہاں چلا گیا؟ حجاب ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی، تبھی اس کو اپنے پاس سے مہکتے گلابوں کی خوشبو آئی۔ جیسے حجاب نے کھجور کے درخت کے تنے کے پاس دیکھا تو وہاں پر گلاب کے پھولوں کا تازہ گلدستہ رکھا ہوا تھا۔ ارے یہ کس کا ہے؟ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں آتا، سارے گھر دور دور ہیں اور میں نے تو یہاں پر کسی کو دیکھا بھی نہیں، پھر یہ گلدستہ کس کا ہے؟ چلو اٹھا کر گھر لے جاتی ہوں۔ حجاب نے پھولوں کے گلدستے کو اٹھا لیا اور تحریم اور ثانیہ کو بھی دکھاتی ہوئی گھر لے آئی۔ جیسے حجاب نے اس کی خوشبو لی، وہ خوشبو اس کے جسم کے اندر اتر گئی۔ جب گھر میں داخل ہوئی تو صباحت بیگم نے پوچھا، یہ پھولوں کا گلدستہ کہاں سے لے کر آ رہی ہو؟ کس نے دیا ہے تمہیں؟ امی مجھے کسی نے نہیں دیا، دراصل میں جھولے لے رہی تھی تو وہاں پر کھجور کے درخت کے پاس سے مجھے کسی کے کراہنے کی آواز آئی، میں نے وہاں پر دیکھا تو ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا، اسے پانی پینا تھا، میں پانی لینے گھر آئی، جب لے کر گئی تو وہ غائب تھا اور وہاں پر یہ پھول رکھے ہوئے تھے، ادھر لاؤ یہ مجھے دو۔ کتنی بار تم لوگوں کو منع کیا ہے کہ اس جگہ پر مت جایا کرو، تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی وہاں پر جانے کی؟ امی ہم لوگوں نے اس کو بہت منع کیا تھا، اس نے ہماری ایک نہیں سنی۔ ہاں تم لوگ اب میری شکایتیں نکالو، ادھر لاؤ یہ۔ تبھی صباحت نے اس کے ہاتھ سے پھولوں کا گلدستہ لیا اور گھر کا دروازہ کھول کر باہر پھینک دیا۔ چلو چپ چاپ اپنے کمرے میں جاؤ اور تھوڑی دیر کے بعد آ کر کچن میں میرے ساتھ مدد کرو، کام کرواؤ میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر ابھی صباحت بیگم ان خیالوں میں ہی تھی کہ حجاب کے کمرے سے گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی۔ ارے یہ گلاس کہاں ٹوٹا ہے؟ یہ آواز تو حجاب کے کمرے سے آ رہی ہے، لگتا ہے بلی اندر چلی گئی ہے، لیکن دروازہ تو بند ہے۔
जैसे ही सबाहत बेगम हिजाब के कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो ऐसा लगा किसी ने हिजाब के कमरे की अलमारी खोली है और कुछ चीज़ों को घसीट रहा है। या खुदा, अंदर कौन है? घर में तो कोई भी नहीं है, मैंने तो अंदर किसी को आते भी नहीं देखा। फिर ये क्या माजरा है? आखिर हिजाब के कमरे में कौन है? तभी सबाहत बेगम डरती डरती हिजाब के कमरे के दरवाजे के पास गई और पूछने लगी, अंदर कौन है? किसकी आवाज़ है? कौन चीज़ों को छेड़ रहा है? मुसलसल अंदर से कोई चीज़ों को छेड़ रहा था, यहाँ तक कि 2 से 3 बार कुर्सियों को छेड़ने की भी आवाज़ आई। तभी सबाहत बेगम ने जल्दी से दरवाज़ा खोला, अंदर झांक कर देखा तो हर चीज़ अपनी जगह पर थी। कोई चीज़ अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी, कोई ग्लास नहीं टूटा था। तो ये आवाज़ कहाँ से आई? ग्लास तो सामने रखा हुआ है। अलमारी में जाकर देखती हूँ। जैसे अलमारी को खोल कर देखा, सारे कपड़े अपनी जगह पर थे। पता नहीं आखिर मुझे क्या हो रहा है, मैं कौन से ख्यालों में खोती जा रही हूँ, ये कैसी आवाज़ें थी? या खुदा, मेरी बच्ची पर रहम कर। अलमारी बंद करके जैसे सबाहत बेगम पीछे पलटी तो एकदम से उनको महकते गुलाबों की खुशबू आई। पीछे पलट कर देखा तो हिजाब के बेड के साइड टेबल पर एक गुलदान में वही गुलदस्ता रखा हुआ था। इसे तो मैंने बाहर फेंक दिया था, ये यहाँ पर कैसे आ गए? और ये गुलाब के फूल तो बिल्कुल ताज़ा है। सबाहत बेगम बहुत डर गई, जल्दी से हिजाब के कमरे से बाहर आई और दरवाज़ा बंद करके लंबे लंबे सांस लेने लग गई। तभी सबाहत के शाने पर किसी ने हाथ रखा, उसकी चीख निकल गई, अरे क्या हुआ? मैं हूँ आमना, खैरियत तो है? नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम कब आई? बस अभी आई हूँ। तुम्हें क्या हुआ? सब खैरियत है ना? इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैं तो तुम्हें देखने आई थी, तुमने कहा था ना कि वो काम वाली का पता करके बताओ, मैं तो उसका बताने आई थी। और तुम यहाँ पर अपनी बेटी के कमरे के बाहर इस तरह से परेशान क्यों खड़ी हो? और तुम डर क्यों गई? क्या बताऊँ तुम्हें, पिछले कुछ 1 हफ्ते से हिजाब के साथ अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। अभी उसके कमरे में से आवाज़ें आ रही थी। भले ही सबाहत का जहन आमना की बातों की तरफ था, लेकिन उसके ख्याल में वो सब कुछ चल रहा था कि आखिर उसके कमरे में कौन मौजूद था और वो फूल वहाँ पर दोबारा से किसने रखे। तभी आमना, जो कि सबाहत की पड़ोसन थी, इस मोहल्ले में घर ही कितने थे? थोड़े थोड़े फासले पर सिर्फ ये 3 घर थे, बाकी आबादी बहुत दूर थी। और वहाँ पर लगा हुआ था एक जामुन का दरख्त, जिसके ऊपर एक झूला लगा हुआ था। जामुन के दरख्त से थोड़े से फासले पर एक खजूर का दरख्त था। उस खजूर के दरख्त के बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं बहन, तुम्हें नहीं पता। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उस पर किसी जिनज़ादे का बसेरा है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर किसी नौजवान की रूह भटकती है। कैसी बातें कर रही हो? हाँ, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि रात के 12 बजे के बाद वहाँ से एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत नौजवान नमूदार होता है। अक्सर लोगों ने उसको देखा है, और जब कोई उसके करीब जाता है तो वो गायब हो जाता है। क्या तुमने भी कभी देखा? अल्लाह ना करे मैं देखूं, अगर मैंने देखा मेरी तो जान ही निकल जाएगी। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है, अपनी बेटियों को वहाँ ना जाने दिया करो, तुम्हारी जवान बेटियाँ हैं, कहीं कि ये जिन का कोई असर ना हो जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात मानो, अपने घर में कोई दम दरूद करवाओ। ये बच्ची का मामला है, इस बात को इतना हल्के में मत लो। और हाँ, अब मैं चलती हूँ, काम वाली आएगी, इसको देख लेना, अगर पसंद आए तो काम पर रख लेना। ठीक है, तुम जाओ। सबाहत बहुत ज़्यादा परेशान थी। तभी उसने घर का काम काज किया। मुसलसल हिजाब के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। दोपहर के टाइम जब तीनों बहनें वापस आईं तो सबाहत बेगम उसी तरह से परेशान थी। आज एहसानुल हक साहब भी जल्दी आ गए। जैसे वो वापस आए तो बहुत ज़्यादा खुश थे और आकर कहने लगे, अरे सबाहत बेगम, क्या हुआ? इतना चेहरा क्यों लटकाया हुआ है आपने? नहीं, कुछ नहीं, मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। छोड़िए, मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूँ। मैंने एक घर पसंद किया है, आज आपको दिखाऊंगा। घर? हाँ, मैंने एक घर पसंद किया है। अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है हम लोग इसी घर में रह रहे हैं। अब मैंने अपना घर ख़रीदा है। अगर तुम्हें पसंद आ जाएगा तो मैं उसका बयाना दे दूँगा और फिर हम लोग वो घर ख़रीद लेंगे। आज ही तुम्हें दिखा दूँगा। जी ठीक है, मैं कोई बात करना चाहती थी। अभी परेशान मत हो, जाओ जल्दी से मिठाई लेकर आओ। जी अभी लेकर आती हूँ। तभी सबाहत ने कहा, सारी बच्चियाँ आ जाओ मेरे साथ, खाना लगवा दिया है मैंने, आकर खाना खा लो, जल्दी करो। शाम को सबाहत और एहसानुल हक नया घर देखने गए। सबाहत को घर पसंद आ गया और एहसानुल हक ने वो घर फाइनल कर दिया। अब वो लोग पहली बार इस घर से निकलकर अपने घर में जाएंगे।
تینوں بیٹیاں اسی گھر میں پیدا ہوئی تھیں، بچپن سے آج تک وہ اسی گھر میں رہی تھیں۔ دونوں بہنیں بہت زیادہ خوش تھیں۔ رات کا ٹائم تھا، تینوں بہنیں اپنے کمرے میں کارپٹ پر بیٹھے اپنے پاس کشن لیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھیں اور باتیں کر رہی تھی نئے گھر میں جانے کی۔ تبھی تحریم نے کہا، پتہ نہیں نیا گھر کیسا ہوگا، ہم لوگ تو بہت انجوائے کریں گے، وہاں پر بابا بتا رہے تھے ہم سب کے الگ الگ روم ہوں گے۔ ثانیہ بھی بہت زیادہ خوش تھی، لیکن حجاب بہت زیادہ پریشان تھی۔ کیا ہوا حجاب، کیا تمہیں خوشی نہیں ہے یہاں سے جانے کی؟ نہیں، مجھے خوشی نہیں ہے، میں نے سنا ہے جہاں پر بچپن گزرتا ہے وہی گھر اپنا ہوتا ہے، اس کو انسان کبھی بھی نہیں بھول سکتا، میں اس گھر کو کبھی بھی نہیں بھول سکوں گی، آخر ہم اس گھر کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تبھی ایک دم سے حجاب کی نظر اپنی کھڑکی پر پڑی، وہاں سے جامن کی اسی درخت کی ٹہنیاں نظر آ رہی تھیں۔ تبھی اس کو ایک دم سے سکتہ ہونے لگ گیا۔ جامن کے درخت کے اوپر لگی ہوئی پینک اس طرح سے جھول رہی تھی جیسے اس پر کوئی جھولے لے رہا ہے، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ تبھی حجاب نے کہا، وہ دیکھو جھولا کیسے جھول رہا ہے، یہ اوپر تک آ رہا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بھی نہیں بیٹھا۔ تحریم نے کہا، اوہو آپ یہ کیسی باتیں کرتی ہو، باہر ہوا چل رہی ہوگی۔ نہیں نہیں، میری بات سنو، ایک پتا بھی نہیں ہل رہا، لیکن جھولا اس طرح سے اونچا ہو رہا ہے جیسے اس پر کوئی بیٹھا ہے، میں چل کر دیکھتی ہوں۔ وہ بھاگتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی تو اس کو درخت کے نیچے کوئی کھڑا ہوا نظر آیا، باقاعدہ ایک چہرہ تھا۔ وہ دیکھو درخت کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے۔ دونوں بہنوں نے آگے آ کر دیکھا، ابھی کیا ہو گیا تمہیں، وہاں پر کوئی بھی نہیں کھڑا، پتہ نہیں تمہیں کہاں سے کوئی نظر آ رہا ہے، میرا یقین کرو وہاں پر کوئی کھڑا ہوا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، وہ سامنے ہی تو کھڑا ہے، تم لوگوں کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں تمہیں کیسے نظر آ رہا ہے۔ دونوں بہنیں واپس آ گئیں۔ تبھی حجاب بھی واپس آ گئی۔ حجاب نے باقاعدہ اسے دیکھا، اس نے آنکھیں اٹھا کر حجاب کی طرف بھی دیکھا، جیسے اسے پتہ چل گیا تھا کہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے حجاب اسے دیکھ رہی ہے۔ حجاب ڈر کر اپنے بستر پر آ گئی، تینوں بہنیں سو گئیں۔ تبھی حجاب نے آج پھر وہی خواب دیکھا، نہ جانے یہ خواب کیسا تھا، اس کو مسلسل ایک ہفتے سے ایک ہی خواب آ رہا تھا۔ تبھی اس نے زوردار چیخ ماری، اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا اپی، پھر وہی خواب دیکھا؟ ہاں وہی خواب دیکھا۔ حجاب خواب میں دیکھتی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے مزار کے پاس کھڑی ہے جہاں پر بہت سے لوگ جا رہے ہیں، وہ بھی چلتی چلتی ان لوگوں کے ساتھ اس مزار شریف کے اندر آ گئی ہے۔ جیسے مزار کے آنگن میں پاؤں رکھتی ہے، وہ ایک بہت بڑا صحن ہے، وہاں پر بہت زیادہ لوگ ہیں۔ تبھی اس کا دروازہ بند ہوتا ہے، جیسے دروازہ بند ہوتا ہے سب لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگ جاتے ہیں۔ وہیں پر آنگن میں سینکڑوں کبوتر دانہ کھا رہے ہیں، حجاب ان کو دیکھ رہی ہے، وہ کبوتر بہت خوبصورت ہیں۔ تبھی ایک دم سے کسی کی قوالی پڑھنے کی آواز آتی ہے، وہ آواز بہت خوبصورت تھی۔ جیسے حجاب نے آواز سنی، حجاب نے دیکھا تو سامنے دربار کے حجرے میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو قوالی پڑھ رہا تھا۔ حجاب نے اسے دیکھا تو اس کی آواز سن کر اس کے قریب جانے لگی۔ جب پاس جا کر دیکھا تو وہ اتنا خوبصورت تھا کہ حجاب اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کا چاند کی طرح چہرہ چمک رہا تھا، گوری سفید رنگت، سیاہ کالے بال۔ اس نے حجاب کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھا، حجاب اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کھو گئی، اتنا حسین چہرہ، اتنی خوبصورت آنکھیں۔ تبھی اس نے ایک دم سے اپنے دونوں ہاتھ حجاب کے آگے بڑھا دیے جیسے کشکول ہوتا ہے۔ حجاب نے نہ چاہتے ہوئے اپنے ہاتھ میں لیے چند روپے اس میں رکھے تو اس نے غصے سے ہاتھ جھٹک دیے اور پیسے دور جا کر گرے اور اپنی آنکھوں کو کشکول بنا کر حجاب کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ تبھی حجاب نے کہا، کیا چاہیے تمہیں، کیا چاہتے ہو تم؟ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، پیچھے سے دو آدمی آئے اور اس لڑکے کے درمیان میں سے یوں گزر گئے جیسے وہ کوئی انسان نہیں، کوئی ہیولا ہے، کوئی ہوا ہے۔ جب حجاب نے یہ منظر دیکھا تو وہ چیخیں مارنے لگ گئی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ پتہ نہیں اس خواب کا کیا مطلب ہے، یہ خواب مجھے کیوں آتا ہے؟ تبھی تحریم نے کہا، ادھر میرے پاس آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، یہ خواب ہی تو ہے، اللہ خیر کرے گا۔ تبھی حجاب اس کے پاس چلی گئی، تحریم نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ تینوں بہنیں سو گئیں۔ صبح صباحت بیگم کی آواز آئی، آج سنڈے تھا، کسی نے اسکول کالج نہیں جانا تھا، لیکن امی نے کہا جلدی سے جاگ جاؤ تم لوگ، ناشتے کے لیے دیر ہو رہی ہے، اس کے بعد پیکنگ سٹارٹ کرنی ہے، سمجھ کیوں نہیں آتی تم لوگوں کو؟ صباحت بیگم اندر آئیں اور تینوں بیٹیوں کو جگانے لگیں۔ تینوں بہنوں نے آنکھیں ملنی شروع کر دی۔ اوہو امی، آج تو سنڈے ہے، آج تو سونے دیں۔ بالکل بھی نہیں، گھر میں بہت کام پڑا ہے، جلدی سے اٹھو، ناشتہ کرو، میں نے ٹیبل پر لگا دی ہے، اور اس کے بعد اپنی اپنی الماریاں خالی کرو، میں نے سوٹ کیس رکھ دی ہے، سارے کپڑے اور چیزیں اس میں اچھے سے پیک کرو۔ ابھی تو 2 دن ہے نا،
میں نے کہا نا زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، جلدی سے اٹھو۔ تبھی تحریم اور ثانیہ اٹھی اور باہر چلی گئی۔ ابھی حجاب وہیں پر لیٹی تھی، حجاب کچھ اداس تھی۔ تبھی صباحت نے کہا کیا ہوا حجاب، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جی امی ٹھیک ہوں۔ کوئی پریشانی تو نہیں؟ نہیں امی کوئی پریشانی نہیں ہے، بس بار بار ایک عجیب سا خواب دیکھتی ہوں۔ اللہ خیر کرے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پھر وہی خواب دیکھا؟ جی امی پھر وہی خواب دیکھا۔ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ دیکھو میں تو بہت خوش ہوں، اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے، ہم لوگ اپنے گھر میں جا رہے ہیں۔ آج کل کے دور میں اپنا گھر ہونا ایک بہت بڑی بات ہے۔ تم نہیں خوش؟ نہیں امی خوش تو ہوں، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے میں اس گھر میں سے جاؤں گی تو میرا کچھ چھوٹ جائے گا۔ نہیں بیٹا ایسا نہیں سوچتے۔ صباحت اکثر حجاب سے ایسی باتیں ڈسکس کرتی تھی کہ اس کو احساس ہو کہ وہ تحریم اور ثانیہ کی بڑی بہن ہے اور اس میں احساس ذمہ داری ہو۔ جو کچھ تم کرو گی اس پر ان کو لوگوں پر بھی اس کا اثر ہوگا، اس لیے ہمیشہ خوش رہا کرو۔ جی امی میں بہت خوش ہوں، چلو بیٹا جلدی سے اٹھو۔ ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے، ایک دم سے ثانیہ اور تحریم بھاگتی ہوئی، آؤ حجاب میڈم باہر تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کیا مطلب مجھ سے کوئی ملنے آیا ہے؟ چلو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، تب تمہیں پتہ چلے گا کون تم سے ملنے آیا ہے۔ صباحت بھی بہت پریشان ہوگی، کیسی باتیں کر رہی ہو، کون آیا ہے حجاب سے ملنے؟ وہی تمہارا کبوتر آ گیا ہے آج پھر۔ ایک کبوتر کو حجاب دانہ ڈالتی تھی اور وہ تبھی صحن میں آ کر بیٹھتا تھا جب حجاب کے باہر آنے کی باری ہوتی تھی۔ حجاب نے سنا تو دوڑتی ہوئی بستر سے اٹھی اور باہر آنے لگی، کچن میں بھاگی باجرہ لینے کے لیے۔ جیسے ہی وہ باجرہ لے رہی تھی اس نے تحریم سے کہا تمہیں کیسے پتا یہ وہی کبوتر ہے؟ اوہو آپی میں نے خود دیکھا ہے، اس کے پاؤں میں وہی سبز رنگ کا چھلا ہے جو تم نے اس کے پاؤں میں ڈالا تھا، وہ سامنے بیٹھا ہے، مجھے تو لگتا ہے بہت پڑھا لکھا کبوتر ہے۔ دیکھو اسے پتا تھا آج سنڈے ہے اور آج تم گھر میں ہی ہوگی اس لیے ابھی آیا ہے۔ حجاب بھاگتی ہوئی کبوتر کے پاس گئی، وہ بالکل سامنے منڈیر پر بیٹھا ہوا تھا اور حجاب کی طرف بہت پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ حجاب نے باجرہ لیا اور اس کی طرف پھینکنے لگی، تبھی کبوتر اڑ کر حجاب کی ہتھیلی کے اوپر آ کر بیٹھ گیا اور اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگ گیا جیسے اس کو بہت پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ حجاب نے اپنا نرم و ملائم ہاتھ اس کے اوپر رکھا تو کبوتر نے اپنا سر اس کے ساتھ مسلنا شروع کر دیا۔ حجاب نے کہا لو دانہ کھا لو۔ جیسے حجاب نے کہا تو کبوتر نے اپنی چونچ دانے کی طرف بڑھا دی، ایک دانہ منہ میں لیا اور پھر حجاب کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ ثانیہ اور تحریم پیچھے کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ صباحت بیگم کافی پریشان تھی، کوئی پرندہ ایسے کیسے مانوس ہو سکتا ہے؟ شکر ہے ہم لوگ اس گھر میں سے جا رہے ہیں، پتہ نہیں میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے، اللہ سب خیر ہی کرے۔ جیسے یہ تھی کھجور والے درخت کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کیا حجاب اس گھر میں سے جا سکے گی، اور اس کو درخت کے نیچے کھڑا ہوا جو شخص نظر آیا تھا وہ کون تھا، اور خواب میں نظر آنے والا وہ لڑکا کون تھا جو اس نے مزار پر دیکھا تھا، اور یہ کبوتر جسے وہ پیار سے دانہ ڈالتی ہے آخر یہ کون ہے؟ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی کھجور کا درخت ناول کی اگلی ایپیسوڈ جو میں کل آن ایئر کروں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آئی ایم ایکسٹریملی ویری سوری، اس دفعہ کافی دن ہو گئے مجھے نیا ناول سرچ کرتے ہوئے، میں کچھ ٹاپک سے ہٹ کر چیز سرچ کر رہی تھی۔ یہ ناول مجھے بہت اچھا لگا اسی لیے میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے، آپ لوگوں کو بہت انجوائے کریں گے آپ لوگ اس ناول کو، مجھے تو یہ بہت اچھا لگا ہے، میں بھی فرسٹ ٹائم پڑھ رہی ہوں۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو وزٹ کیا اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ میرے اس چینل پر آپ لوگوں کے لیے بیسٹ ناولز ہوں گے۔ اپنا فیڈ بیک بھی مجھے ضرور دیں اور آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے ناولز جو آپ کو پسند آتے ہیں ان کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔